میں کسی ایک ملک پر سفر میں تھا، وہ پرانی بات ہے، تو میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا، کیمرہ لگا ہوا میرے اوپر، اور وہ کیمرے کے سامنے اپنے دراز سے ایک خط نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاتون کا خط ہے، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ امتیازی ہے، وہ عورتوں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اللہ نے کون سی ایسی بات کی ہے جو عورتوں کے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں بدخو ہو جائیں تو تم ان کو پھر نصیحت کرو، بستروں سے الگ کر دو اور پھر ان کو مارو۔ جی یہ جو آیت ہے، ان تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن من المضاجع، تو یہ قانون جو ہے بڑا امتیازی ہے، اور یہ تو عورت کے حقوق کے خلاف ہے، اور اگر مرد بدخو ہو جائے تو وہاں قرآن کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے بھی اللہ کی مدد مانگی، الہ العالمین، اب اس قسم کے سوالات کا سامنا تو ہمیں بھی کبھی نہیں کرنا پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس بچی کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عورت کی حرمت اور اس کی عزت اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ اگر اس کی کچھ عادتیں خراب ہو جائیں، اس سے کچھ بدخوئی سرزد ہو جائے تو پھر اس کے خاوند کو حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے بند کمرے کے اندر اس کو نصیحت بھی کر دے اور اس کی سرزنش بھی کر دے، اور اس کا تفتیشی افسر بھی تو خود بن جا، اور قوت نافذہ بھی تو خود بن جا، تاکہ عورت کی بدنامی جو ہے وہ اپنی حویلی سے باہر نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اتنی اس آیت کے اندر عزت رکھی ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے بند کمرہ اور خاوند کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا ہے، تاکہ عورت کی حرمت و ناموس کا جو چرچہ ہے وہ دیوار سے باہر آگے نہ چلا جائے۔ اور یہ رعایت میں نے کہا مرد کو نہیں ہے، مرد اگر حق ادا نہیں کرتا تو خاتون عدالت میں جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے آئی ہیں خواتین، خلفائے راشدین کے سامنے آئی ہیں، تو مرد اگر یہ گلہ کر لے کہ بھئی مجھے یہ تحفظ کیوں نہیں ہے، وہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن عورت تو بات نہیں کر سکتی۔